بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چلتے ہیں 9th کلاس کی ترجمۃ القرآن، اس کا لیسن نمبر 1 ہے، کیونکہ یہ پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک جو بورڈ کے حوالے سے متعارف کروائی گئی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہیں کہ اس بک کا پیٹرن کیا ہے، اس کے حوالے میں اس کا پیپر کیسے آئے گا، اسے کیسے اسٹڈی کیا جائے گا۔ تو آج ہم اس کے فرسٹ لیسن پر چلتے ہیں، سورۃ المریم۔ تو آج ہم اس کے چیپٹر پہ چلتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والے تمام نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ آج ہم چلتے ہیں اپنے فرسٹ لیسن کی طرف۔ ہماری فرسٹ صورت ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم کا آج ہم تعارف اور ہجرت حبشہ کریں گے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات ہیں، اس کی 98 اس کی آیات ہیں۔ اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، یعنی تفصیل کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے تعارف میں بتایا جا رہا ہے کہ سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، تفصیل کے بارے میں اس میں بتایا جا رہا ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ سورۃ مریم کا جو خلاصہ ہے وہ توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ وہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم کب نازل ہوئی؟ جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ آگے چلتے ہیں۔ حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ ہمارے 7 براعظم ہیں، ان میں سے یہ ایک افریقہ کا ملک تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب جاشی تھا۔ جاشی کہتے ہیں فیمس، مشہور۔ جاشی بہت رحم دل اور عدل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ جاشی کا اصل نام اسما ہے۔ اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب جاشی تھا۔ جاشی کہتے ہیں مشہور، فیمس، جو بہت بہادر ہو، بہت زیادہ مشہور ہو، اسے وہ لقب دیا جاتا ہے نجاشی۔ جاشی بہت رحم دل تھا، بڑا عدل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں تھا کرتا۔ اس کا اصل نام اسما ہے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پہ صحابہ کرام کا رہنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی، یعنی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت میں 15 لوگ شامل تھے، ان میں سے 11 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں، اور یہ حبشہ کی پہلی ہجرت تھی۔ اور ہجرت کرنے والوں میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ تو یہ نبوت کا 5واں سال ہے۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آگے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔
جاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاشی کے دربار میں بڑی پراثر تقریر کی۔ جی اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان امن کی تلاش میں، امن و سکون کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے ان سے یہ بات ہضم نہ ہوئی، ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ مسلمان کہیں بھی امن و سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو تحفے دیے اور نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں جا کے کچھ تحفے نجاشی کو پیش کیے اور کہا کہ ہمارے علاقے سے چند نہ سمجھ لوگ بھاگ کر آپ کے یہاں آگے ہیں، وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ آئے ہیں، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، تو ان کو آپ حوالے کر دیں۔ جاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا، ان سے کچھ سوالات کیے اور سوالوں میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے جاشی کے دربار میں پراسر تقریر کی، اور وہ تقریر کون سی ہیں آیا اسے آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، مردات کھاتے تھے، مردات کہتے ہیں یہ مردے ہوتے ہیں، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈالتا تھا، یعنی ظلم کرتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون حرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور زکوٰۃ دیں، ہم ان پر ایمان لائیں، شرک بت پرستی سے تو تمام برے اعمال چھوڑ دیں۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے آئیں۔ ہم ان سے بہت تنگ آ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں کہ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ جی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جب جاشی کے دربار میں پراسر تقریر کی اور تقریر میں فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، مردات کھاتے تھے یعنی مردے کھاتے تھے، گناہوں کے عادی ہو چکے تھے، ہم پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو کمزور ہوتا ہم اس کے اوپر اپنا رعب جماتے۔ ہم ایسی حالت میں تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، ہمیں اپنا رسول بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بت پرستی سے منع کیا، ہمیں کہا کہ آپ سچ بولیں، خون حرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، تو پھر اللہ کے رسول نے ہمیں کہا کہ آپ تمام برے کام چھوڑ دیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہماری قوم ہے وہ دشمن ہو چکی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی میں واپس چلے آئیں، تو ہم وہاں سے ان سے تنگ آ کر ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، تو بادشاہ ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کے ملک میں محفوظ رہیں گے۔ جی جاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، جاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ جاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ جاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، اسی طرح مکہ والوں کو یہ وفدہ ناکام واپس ہوا۔ وفدہ ہوتا ہے کہ ویسے بھی ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں سے حبشہ کے بادشاہ جاشی بھی تھے۔ سورہ مریم کا خلاصہ توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے، جو کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے سورہ مریم کے تعارف میں۔ جی تو اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان حبشہ میں بہت امن و سکون سے رہنے لگے، اور حبشہ کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی بڑی پاک زندگی دیکھ کے بہت متاثر ہوئے، اور کئی لوگ مسلمانوں کی دعوت سے ان لوگوں کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے والوں میں سے حبشہ کے جو بادشاہ نجاشی تھا وہی مسلمان ہو گیا۔ تو اسی طرح میں نے تھوڑا سا یہ ایکسپلین بھی کیا ہے، یہ تھوڑا سا میں نے رف رجسٹر پہ لکھ کے یہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سورۃ مریم کا تعارف میں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ لکھا ہے کہ سورۃ مریم کا تو جو خلاصہ ہے وہ توحید رسالت و آخرت کا بیان ہے۔ سورۃ مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ تو اس میں یہ بھی شارٹ سوال بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے ایم سی کیو میں بھی آ سکتے ہیں کہ تعارف میں دیکھیں سورۃ مریم کب نازل ہوئیں، نبوت کے 5ویں سال، یا آپ کے ایم سی کیو بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے
شارٹ سوال میں آ سکتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، آپ نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آگے حبشہ، کہ حبشہ کیا ہے؟ حبشہ براعظم افریقہ کا ملک تھا، تو یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ وہاں کا جو حکمران تھا وہ عیسائی تھا، اس کا نام جاشی تھا، وہ بڑا رحم دل بادشاہ تھا، عدل انصاف کرنے والا تھا، اس کا اصل نام اسما تھا۔ تو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کتنے لوگوں نے کی؟ 11 مردوں اور 4 مسلمانوں کا واقعہ۔ کافر جاشی کو تحفے دیے، چند دین لوگ آپ کے ملک میں آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جاشی نے مسلمانوں کو بلایا، حضرت جعفر بن ابی طالب کی حبشہ کے جاشی کے دربار میں بڑی پراثر تقریر، نتائج میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم مردات کھاتے تھے، بڑے گناہ کے عادی تھے۔ تو اس کے یہ چند نتائج میں نے آپ کے آگے پڑھے تھے۔ اور جاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ حبشہ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور سورہ مریم میں کن کا ذکر ہے؟ سورہ مریم میں کن چیز کا ذکر آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، سورہ حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کے معجزات کا، اور آخری رکوع میں قیامت کا۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہاں تک ہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آگے چلیں، اس کے مضامین میں آگے چلیں گے، اور ساتھ آپ کو اس کے شارٹ سوال بھی بتائیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اس بکس کے حوالے سے ہم آپ کو آگے گائیڈ کرتے رہیں گے۔